اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس لیول 2 کے تیسرے درس میں خوش آمدید کہتے ہیں. امام علی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں علیکم بکتاب اللہ. پھر یہاں پر حدیث کی کنٹینویشن ہے. پھر امام کہتے ہیں من عمل بہ سبقا، کہ جس کا یہ مفہوم یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے اوپر ہے، آپ لوگ سب لوگوں پر ضروری ہے کہ قرآن مجید سے رجوع کریں. پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ جو اس پر عمل کرتا ہے، من عمل بہ یعنی جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ سبقت لے جاتا ہے، یعنی وہ دوسروں سے آگے چلا جاتا ہے. تو یہاں سے ہمیں بطور خوبی اور احسن طریقے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ صرف تلاوت قرآن انسان کو اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ عمل قرآن کے اوپر نہیں ہوگا. تو یہ جو ہم انشاءاللہ قرآن جو ابھی پڑھنا سیکھ رہے ہیں، یہ باعث بننا چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ اس لیول پر پہنچیں کہ جہاں پر ہم قرآن مجید کی دی گئی تعلیمات پر عمل کر سکیں اور انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں سائلنٹ لیٹرز کے بارے میں سبق حاصل کیا تھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ سائلنٹ لیٹرز 4 ہیں بیسیکلی، واو، الف، لام اور یا. کہ اس کو آسان طریقہ اس کا یاد کرنے کا ہے کہ اس کو والی کر کے یاد کیا جائے کہ یہ 4 لیٹرز ہیں. اور اس میں سے ہم نے اپنی گزشتہ 2 لیسنز کے اندر واو اور الف کے بارے میں سیکھا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بعض ایگزامپلز یہ الف کے بارے میں کہ یہاں پر یہ تأمنا کہ الف کے اوپر جو ہے یہ حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر وہ سکون ہے. تو الف نہیں پڑھوں گا، اگر میں کہوں تامنا تو غلط ہو جائے گا. تأمنا تأمنا. اگلی اگزامپل آپ دیکھیے، تأکلون، تألمون، یأجوج، مأجوج، مأواہ. تو یہ مختلف اگزامپلز ہیں جو الف کی تھی. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. اب آپ اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر واو کی اگزامپلز ہیں جو آلریڈی ہم لوگ سیکھ چکے تھے. صرف ان میں سے چند مثالوں کو میں پڑھتا ہوں. مؤمنین، مؤمنین، مؤمنون، یؤمنون، یؤتکم. آپ یہ دیکھیے یہاں پر یہ واو ہے اور اس کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر سکون ہے. یؤتیہم، یؤتون. اب یہ ایگزامپلس تھی. ان سب ایگزامپلز جو ابھی تک میں نے جو پڑھی ہیں ان کے واو کے اوپر، یعنی واو نہیں تلفظ ہوگا، سائلنٹ لیٹر ہے، اس کے اوپر جو حمزہ تھا اس حمزے کے اوپر سکون تھا. تو حمزہ کے اوپر سکون تھا، اس کو تھوڑا سا جھٹکا، جیسے مؤمنین، یؤمنون، مؤمنین، مؤمنان، جس طرح بھی آئے گا اس کو اسی طریقے سے تلفظ کیا جائے. اب یہاں پر ایگزامپل ایک ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تضمعو. یہ تضمعو میں کیا ہے کہ واو کے اوپر حمزہ ہی ہے مگر حمزہ کے اوپر پیش ہے، تو یہ ہو جائے گا تضمعو. یہ اگلا الف تلفظ نہیں ہوگا کیونکہ الف کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گول سرکل تھا. اگلی اگزامپل میں پڑھتا ہوں، اتوکئو، فلیؤدی الذی اؤتمن. یہ ساری ایگزامپلس کیونکہ ہم لوگ اپنے گزشتہ لیسن میں صحیح طریقے سے سیکھ چکے تھے اور اس میں ایک ایک لیٹر کو ہم نے پڑھا تھا، ایک ایک ورڈ کو صحیح طریقے سے پڑھا تھا، اس لیے میں ابھی ان کو بیان نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے اس کو سیکھ لیا ہے. اصل آج کا جو لیسن ہے اس کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں. اب میں چلتا ہوں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف کہ جہاں پر ہم آج کے لیسن کو سیکھیں گے. جی، آج کے لیسن میں ہم جو ہے دوسرے حروف یہ یا اور لام کو سیکھیں گے. آپ کو یاد ہو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں واو، الف، لام اور یا، کہ جس کو اگر یاد کرنا ہو تو ہم نے کہا تھا اس کو اس طرح کر کے یاد کیا جا سکتا ہے کہ والی، یعنی 4 لیٹرز ہیں تو اس میں سے واو اور الف پہلے والے ہم لوگ سیکھ چکے تھے کہ کہاں پر یہ سائلنٹ ہوتے ہیں، اس کی ایگزامپلس دی گئی ہیں. آج جو ہے ہم یا اور لام کے بارے میں سیکھیں گے کہ کہاں پر یہ سائلنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پر 2 ایگزامپلس دی گئی ہیں. پہلی جو ہے وہ لام کی دی گئی ہے. دیکھیں میں اس کو جب تلفظ کروں گا تو یہ لام تلفظ نہیں ہوگا، یہ والا لام جو ہے تلفظ نہیں ہوگا. میں نہیں کہوں گا النہار، نہیں، یہ الف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، یہ نون سے ملا دوں گا کیونکہ نون کے اوپر شدہ ہے، تشدید ہے، تو یہ ہو جائے النہارو.
اسی طرح آپ یہ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے جس میں یا کی ایگزامپل ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے یعنی شارٹ الف ہے، تو یہ تلفظ نہیں ہوگا، رادر یہ شارٹ الف جو ہے وہ یہ سین کے لیے ہے کہ سین لمبا ہوگا، یہ لکھا جائے گا یا، مگر اس کی پروناؤنسیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو یہ ہو جائے گا موسیٰ۔ تو یہ دو ایگزامپلز جو ہمارے پاس ہیں وہ ہے یا اور لام کی۔ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزامپلز دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی ایگزامپل یہ دیکھیے، یہ ہوا، اب اس کے بعد یہ الف ہے اور یہ لام بھی آیا ہے اور یہ سمیع ہے، مگر اس میں کس طرح پڑھیں گے؟ ہم نے اس کو واو کو ملا دینا ہے یہ سین سے جس کے اوپر شدہ ہے، تو یہ ہو جائے گا هو السمیع۔ اب دیکھیں یہاں پر نہ الف پڑھا جا رہا ہے نہ لام پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا اور یہ بھی نہیں۔ اب ہم آج کس کی پریکٹس کر رہے ہیں؟ آج لام کی پریکٹس کر رہے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ لام کی پریکٹس کرتے ہوئے کہ لام کہاں پر سائلنٹ ہوتا ہے یا کہاں پر سائلنٹ ہوتا ہے، تو اس کی پریکٹس کرتے ہوئے گزشتہ سبق کو بھول جائے نہیں۔ ان میں واو اور الف جو سیکھے تھے وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، اور آج جو ہے لام اور یا کا جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں صحیح طریقے سے رہے۔ دیکھیے یہ ہو جائے گا هو السمیع۔ نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتا ہوں، یہ ہے یقیمون الصلاۃ۔ یہ دیکھیے اگین یہ نون جو ہے یہ سواد سے مل جائے گا، یہ الف اور لام کو ہم نے ریڈ کلر کیا ہوا ہے یعنی یہ تلفظ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح نیکسٹ والا یہ الف اور لام کو کلر کیا ہوا ہے، ریڈ کلر ہے یعنی تلفظ نہیں کیا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا والصلح، واو جو ہے سواد سے مل جائے گا۔ نیکسٹ ایگزامپل بھی اسی طرح هو الضلال، یہ جو واو جو ہے ضاد سے مل جائے گا اور یہ الف لام تلفظ نہیں ہوگا، تو اس کا پروننسیشن ہو جائے گی هو الضلال۔ اب ضاد کا آپ کو تلفظ یاد رہے کہ ضاد ہم نے کیا کہا تھا کہ زبان جو ہے، زبان کی سائڈ جو ہے اوپر والی یا رائٹ یا لیفٹ والی داڑوں پہ لگتی ہے، اور اس کا آگے والا زبان کا جو حصہ ہے وہ تقریباً آگے والے دانتوں کی طرف آتا ہے۔ یعنی دیکھیے اگر یہ منہ تھا تو ہاتھ، یہ زبان ہے مثال کے طور پر، تو ایسے سائڈ پہ اوپر والی داڑوں کی طرف اور یہاں سے تھوڑا سا آگے لگے گی هو الضلال۔ اب یہاں پر ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ ضاد کے اندر شیعہ یا سنی تلفظ کوئی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیعوں کا الگ تلفظ ہے سنیوں کا الگ تلفظ، نہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کا تلفظ ہے، اور جو عربک تلفظ ہے ہم نے وہ صحیح طریقے سے سیکھنا ہے۔ بس اس چیز کا خاص خیال رہے کہ یہ ضاد جو ہے یہ بالکل دال بھی نہ بڑھے، اگر میں کہا هو الدلال غلط، اور یہ پورا ذال بھی نہ بنے دال اور دال والا، هو الذلال یہ بھی غلط ہو جائے گا، بلکہ دونوں کی درمیانی والی حالت اور موٹا پڑھا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے اسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اب نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر ہے حملوا التوراۃ۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ واو اور الف، حملوا میں واو اور الف تلفظ نہیں ہوگا، اور اس میں الف اور یہ لام تلفظ نہیں ہوگا، تو یہ لام جس کے اوپر پیش ہے یہ جا کے مل جائے گا تے سے، تو تے کے اوپر شدہ ہے، تو یہ ہو جائے حملوا التوراۃ۔ تو اس ایگزامپل میں آپ نے کیا دیکھا کہ اس ایگزامپل میں 4 ایسے حروف ہیں کہ جو لکھے گئے ہیں، جب دو ورڈز آپس میں آ گئے تو 4 حروف ہیں جو لکھے جا رہے ہیں مگر اس کی پروننسیشن نہیں ہو رہی، اس کا تلفظ نہیں کیا جا رہا، حملوا التوراۃ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے یہ نیکسٹ ورڈ کی طرف۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ عملوا ہے اور یہ نیکسٹ لائن کے اندر الصالحات ہے، تو بیسیکلی یہ ایک ساتھ ہیں، اور یہ بھی پچھلی والی ایگزامپل کی طرح یہ دیکھیے آپ اس کے اندر عملوا میں واو اور الف نہیں پڑھا جائے گا، الصالحات میں جو ہے الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا عملوا الصالحات، یہ صاد دوبارہ یاد رہے کہ موٹا پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ایگزامپل میں آپ دیکھیے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ دیکھیے واو الف اس میں نہیں پڑھا جائے گا، اس میں بھی الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یعنی ان جو دو ورڈز دیے گئے ہیں اس کے اندر 4 حروف ایک ساتھ آ رہے ہیں کہ جو لکھے جا رہے ہیں مگر اس کا تلفظ نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر تلفظ کریں گے تو وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صحیح پروننسیشن نہیں کی۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے والشہادہ۔ آپ یہ دیکھیے الف اور لام، یہ لام یہاں نہیں پڑھا جائے گا، یہ شین سے مل جائے گا، واو جو ہے ہو جائے گا والشہادہ، والشہادتی، اور نیکسٹ اس میں دیکھ سکتے ہیں الف لام والضال، اس میں دوبارہ جو ہے وا جو ہے یہ وا سے مل جائے گا، یعنی وہی ضوئیں مگر اس کا تلفظ موٹا ہے، والظالمین۔ اس میں بھی نیکسٹ ایگزامپل میں بھی الف لام نہیں پڑھا جائے گا، یہ واف صاد سے مل جائے گا، والصدیقین۔ اگلی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں والشہدائی، وا جو ہے وہ شین سے مل جائے گا اور تلفظ ہو گیا والشہدائی۔ اور اگلی ایگزامپل جو آخری ایگزامپل اس پیج پہ ہے
الف اور لام، اور یہ واو جو ہے پچھلی ایگزامپلس کی طرح یہ اگلے سے مل جائے گا کیونکہ اس کے اوپر شدہ ہے، تو جب شدہ سے مل جائے گا تو ہو جائے گا والصالحین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ جی آپ اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب یہ دوبارہ جو ہے لام کی پریکٹس بھی ہے، اور اس پیج پہ ذرا غور سے دیکھیے کہ اس پہ لام کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ یا کی بھی پریکٹس ہے، یعنی حرف یا کی، جس کو اردو میں یہ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے پہلی ایگزامپل کے اندر من الزاہدین، اس میں الف لام آیا ہے، تو یہ پچھلی ایگزامپل جو ہم نے پچھلے پیج پہ دی تھی اسی طرح یہ اس سے مل جائے گا من الزاہدین، یا اگر نون کو تلفظ کریں گے تو من الزاہدین۔ جی اب یہ ہم اس لائن میں یہ تھرڈ ایگزامپل کی طرف آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ فی ہے، یعنی فے کے حرف فا، عربی میں فا کہتے ہیں، اردو میں فے کے نیچے زیر ہے تو تلفظ تھا فی، اور اس کے بعد یہ آ جائے تو کیا ہم نے کہا تھا کہ اس کو لانگ وول میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی آواز آتی ہے ای کی، تو یہاں پر کیا ہوگا فی۔ مگر اگر یہ اپنے بعد والے سے اٹیچ ہو جائے تو اس کا یہ جو آتا ہے وہ تلفظ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھیے اس ایگزامپل کے اندر یہ ہے، اور اس کے بعد الف لام آیا، تو یہ الف لام بھی ریڈ ہے، یہ بھی ریڈ ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو فے ہے وہ سین سے جا کے مل جائے گا، یہ ہو جائے گا فی السماواتی، فی السماواتی، فس۔ اگر میں کہوں فی السماواتی تو یہ غلط ہو جائے گا، اس میں یہ کو تلفظ نہیں کرنا، اس میں پرولونگ نہیں کرنا، لکھا جائے گا یہ مگر اس کو تلفظ نہیں کرنا۔ اگلی مثال دیکھیے، اس میں اگلی مثال میں ہے اِلَن نوری۔ اب یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے، اس کے بعد الف لام آ گیا، تو اس میں کیا کریں گے، بالکل پچھلی ایگزامپل کی طرح اس کو ملا دیں گے، لام کو اگلے والے کے ساتھ ملا دیں، تو یہ یا جو ہے نہیں پڑھا جائے گا جس طرح پچھلی والی ایگزامپل میں بھی تھا، تو یہ ہو جائے اِلَن نوری۔ اگلی ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ یا اور الف لام نہیں پڑھا جائے گا، یہ اس سے مل جائے گا، ہو جائے گا اِلَى الظِّلِّ۔ اگلی ایگزامپل میں بھی اسی طرح ہی یا اور الف لام نہیں پڑھا جائے گا، فے جو ہے وہ تے سے مل جائے گا، تو یہ ہو جائے گا فِي التَّوْرَاةِ۔ اب اگلی ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں، اس میں بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، یا آیا ہے جس کو اردو میں یہ کہتے ہیں، الف لام ہے، تو یہ اس کو نہیں پڑھیں گے، لکھے جاتے ہیں مگر نہیں پڑھا جائے گا، اس کو اگلے والے سے اٹیچ کر دیں گے جو کہ سا ہے، تو یہ ہو جائے علی الثلاثتی۔ اب یہاں پر غور کریے گا، یہ ہے سا، الف با تا سا، کہ جس کو اردو میں سے کہتے ہیں، بے تے سے، مگر عربی میں سا اس کا نام تھا، اور اس کا تلفظ ہم نے بتایا تھا کہ اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں زبان آئے گی، زبان تھوڑی سی باہر آئے گی اوپر اور نیچے والے دانتوں کے، تو ہو جائے گا علی الثلاثتی۔ یہاں پر اس میں دیکھیے یہ دو سے آئے ہیں، یہاں پر ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، تو دونوں کا تلفظ صحیح طریقے سے ہو۔ اگلی ایگزامپل میں چلتے ہیں، یہ ہو جائے گا وَالتَّقْوَى، یہ واو کے بعد الف اور لام میں یہ پروناؤنس نہیں ہوں گے، تو یہ تے سے مل جائے گا، ہو جائے گا وَالتَّقْوَى۔ پھر یہاں پر ہمارے پاس ہے فِي الصُّدُور، یہ یا کا تلفظ نہیں، الف اور لام کا تلفظ نہیں، تو یہ جو ہے فے جو ہے جا کے صاد سے مل جائے گا، اور یہ ہو جائے گا فِي الصُّدُورِ۔ اگلا والا دیکھیے الف اور لام تلفظ نہیں ہوگا، نون جو ہے ذال سے مل جائے گا، ہوگا من الذهب۔ اب یہ ذال بھی بالکل اسی طرح سا کی طرح تلفظ ہے، یعنی اوپر اور نیچے والے دانتوں میں زبان تھوڑی سی باہر آئے گی، زبان جب باہر آئے گی تو ہوگا من الذهب، ذهبی۔ اگر میں کہوں من الذهب جو زے والے سے کہوں تو اس کا تلفظ غلط ہو جائے گا۔ اب یہ اور ایگزامپلس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر من التجارۃ، یا الف لام یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، نون جو ہے وہ تے سے مل جائے گا، ہو جائے گا من التجارۃ۔ یا آخری ایگزامپل جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی الف لام نہیں پڑھا جائے گا، یہ اہل التقوی، یہ لام جو ہے وہ تا سے مل جائے گا، ہو جائے گا اہل التقوی، اہل التقوی۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یا بھی جو ہے نہیں پڑھا جائے گا، اس کے اوپر جو کھڑا زبر ہے شورٹ الف ہے وہ بیسیکلی واو کا ہے، تو وہ ہو جائے گا اہل التقوی۔ اگر میں کہوں اہل التقوی یا کہوں تو غلط ہو جائے گا، یہ یا پروناؤنس نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کی ایگزامپلز ہیں کہ جو لام اور یا کے بارے میں۔ ہم چلتے ہیں تھوڑی سی آیات کی پریکٹس کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ تلاوت سنیں گے، اور جو تلاوت جن آیات کی تلاوت ہوگی وہ آپ کے لیے ہوم ورک ہوگا کہ آپ اس میں سے آج کے جو لیسن ہے اس کو ڈھونڈیں۔ جی اس سے پہلے کہ ہم آیات پہ چلیں، یہاں پر ایک رول آپ کے لیے بیان کیا گیا ہے، یعنی الف لام اور اس کے بعد
کوئی ایک حرف ہو، مثال کے یہ حرف ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے ایک شدہ آ جائے. ہم جانتے ہیں کہ تشدید یا شدہ کس طرح ہے، وہ انگلش میں ڈبلیو کی طرح لکھا جاتا ہے، یہ جیسے میں نے ابھی یہ لکھا آپ کے لیے. اگر یہ آ جائے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ ڈیفینیٹلی وہ الف لام جو ہے، وہ یہ جو الف لام ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. اب مثال کے طور پر یہاں پر میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں. دیکھیے الف لام میں نے لکھا اور اس کے ساتھ میں شین، اور یہ شین ہے، یہ میم ہے اور یہ سین دوبارہ آ گیا. تو اس کے اوپر اگر دیکھیے شین کے اوپر شدہ آ گیا اور یہ الف لام ہے، تو آپ یہ دیکھ لیے کہ جب یہ الف لام ہے اور اگر اس سے پہلے واو آ جائے، مثال کے طور پر واو کے اوپر فتح ہو، تو یہ الف اور لام جو ہیں وہ یہ نہیں پڑھے جائیں گے. رادر کیا ہوگا، یہ واو جو ہے اگلے والے سے مل جائے گا. والشمس، ابھی ہم نے اپنے پچھلے جو پیجز کی جو پریکٹس کی تھی اس میں بھی ہم نے بہت سی ایسی مثالیں دی تھی کہ جب بھی مثال کے طور پر فی التوراۃ، کہ جب الف لام آ جائے گا مگر اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر شدہ ہوگا تو وہ پیچھے والے سے مل جائے گا. تو یہ ذہن میں آپ رکھیے گا. ابھی ہم چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف. جی یہ آپ کے سامنے ایک آیت ہے، اس کی میں صرف پہلا جو ہے وہ تھوڑا سی اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں، آپ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اب میں پوری آیت کی تلاوت نہیں کروں گا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ ریڈ کلر میں جو کلر جو فونٹ ریڈ میں ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ پروناؤنس نہیں ہونے. اب جیسے دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ الف جو ہے، الف کے اوپر جیسے بہت بار پہلے بیان ہوا کہ ایک چھوٹا زیرو کی طرح ایک سرکل ہے، تو وہ پروناؤنس نہیں ہوگا. اطیعوا میں اگر اطیعوا خالی پڑھا جاتا تو اس کا واو پروناؤنس ہوتا، مگر کیونکہ یہ مل رہا ہے آگے سے تو یہ اطیعوا اللہ ہو جائے گا. تو یہ واو، یہ الف اور یہ الف پروناؤنس نہیں ہوگا. اسی طرح وہ اطیعوا الرسول میں بھی اگر خالی پڑھیں گے تو اطیعوا ہوگا، مگر اگر جوڑ کے پڑھیں گے تو یہ واو بھی آپ اس کو سمجھے کہ یہ ریڈ ہے. اگر یہ اطیعوا، یہ واو، اگلا الف اور اگلا الف بھی پروناؤنس نہیں ہوگا تو یہ مل جائے گا رے سے، تو یہ ہو جائے گا اطیعوا الرسول و اولیل. آپ یہ دیکھیے واو کے اوپر ایک چھوٹا سرکل ہے. اگر میں اس کو کہوں اولی تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ اس کو ہوگا اولی، اولی الامر. اب یہ یا جو آگے دوبارہ آیا ہے یہ بھی تلفظ نہیں ہوگا، یہ اگلے والے سے مل جائے گا اور یہ ہو جائے گا اولی الامر من کا. اگر کہوں اولی تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ اگلے سے ملانا ہے، تو ہو جائے گا اولی الامر منکم. تو آپ یہ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو الی اللہ. یہ دیکھیے یہ یا بھی جو ہے تلفظ نہیں ہوگا، یہ الف بھی تلفظ نہیں ہوگا. تو یہ یا کو اگر میں اس ریڈ کلر سے لکھ دوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تلفظ نہیں ہوگا، یہ اس سے مل جائے گا. والرسول ان کنتم تؤمنون. آپ یہ دیکھیے یہ واو جو ہے یہ سائلنٹ ہے، اس کے اوپر دوبارہ یہ حمزہ اور اس کے اوپر سکون ہے. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں والیوم الآخر، یہاں پر یہ الف نہیں تلفظ ہوا ہے، یہاں پر بھی دوبارہ الف تلفظ نہیں ہوا، اور آخر میں ہمارے پاس یہ بھی الف آیا سائلنٹ لیٹر، مگر اس کے اوپر حمزہ تھا اور حمزہ کے اوپر سکون تھا. تو یہ آج کی آیت کی پریکٹس ہے کہ جس میں یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی پروردگار کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور اولی الامر جیسا کہ ہم جانتے ہیں اولی الامر کون ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. تو ہمارے اوپر اطاعت واجب ہے پروردگار کی، رسول کی اور اہل بیت علیہ السلام کی. اور جیسے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تشویق اور اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن پر عمل کریں. تو اسی کے ساتھ ہم ابھی اپنے اگلی تلاوت کی طرف چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج کے سیشن کو اینڈ کریں گے. ابھی آپ انشاءاللہ بعض آیات کی تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد انہی آیات کی پریکٹس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ابھی ہم نے آیت الکرسی جو کہ یہ 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی 255, 256 اور 257 یہ 3 آیات ہیں، اس کی تلاوت سنی تھی آپ نے، اور بہت خوبصورت طریقے سے جو قاری نے ترتیل میں جو پڑھا تھا آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا بھی. تو یہاں پر ہمارے پاس یہی آیات موجود ہیں اور آپ کے لیے آج کا یہ ہوم ورک ہے، یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ سامنے جو آپ کے ابھی آئے گی، یا یہ کہ آپ قرآن میں سے کھول لیجئے عثمان طہا یا جون سا بھی قرآن کوئی سا بھی ہے آپ کے پاس، سورہ بقرہ کی 255, 256 اور 257 یہ 3 آیات ہیں جو آیت الکرسی ہیں، اور ان کو پڑھنے کا بہت ہی ثواب ہے. جی یہ آپ کے سامنے ہے یہ سلائیڈ کہ جس کے اندر اس میں آپ کے سامنے یہ 255 آیت ہے، یعنی صرف اس کے اندر یہ ایک آیت ہے. پھر اگلے پیج میں ہم چلتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس 2 آیات موجود ہیں، تو آپ اس کی پریکٹس کریے انشاءاللہ، اور آپ اس میں سے دیکھیے کہ کس جگہ پر وہ سائلنٹ ووولز جو آج تک ہم سیکھ چکے ہیں یعنی واو، الف، لام اور یا موجود ہیں، تو کہاں کہاں پر وہ موجود ہے، یا کس جگہ پر واو اور الف جو ہے وہ پایا یعنی ایک کرسی بنتا ہے حمزہ کے لیے کہ حمزہ اس کے اوپر آ کے بیٹھ جائے، اور حمزہ یا تو سکون اس کے اوپر ہوگا یا یہ کہ کوئی حرکت ہو تو وہ حمزہ ہی تلفظ ہوگا، واو اور الف تلفظ نہیں ہوگا. تو اس پوری ان 3 آیات کے اندر آیت الکرسی میں اس چیز کی پریکٹس کریں کہ کس کس جگہ پر سائلنٹ لیٹرز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کے اوپر مارک کریں، آپ ایک نوٹ بک لکھ سکتے ہیں اور نوٹ بک پہ لکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر سائلنٹ ووولز آئے تھے. تو آج کا سیشن ہم یہاں پر اختتام پر پہنچاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.